السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج وینسڈے جون 3 اور سن ہے 2020۔ بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے ISI ہیڈ کوارٹرز میں۔ پرائم منسٹر بھی آئے اس میں، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ DG ISI جنرل فیض حمید نے وہاں پر استقبال کیا پرائم منسٹر کا۔ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، بڑی امپورٹنٹ بریفنگ۔ بھارت کیا کر رہا ہے، ریجنل صورتحال کیا ہے، پاکستان کے جو داخلی چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اور انٹرنل چیلنجز کیا ہیں۔ دو چیزیں تھیں ساری۔ اب میں تھوڑا سا آج میں آپ کو اس جو ساری یہ میٹنگ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوا، یہ کیوں ہوئی میٹنگ، اور پاکستان کے چیلنجز کیا ہے، اور ہمارا ہمسایہ جو ملک ہے وہ کیا گیم کھیل رہا ہے، کیا جس کو بظاہر ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی سبکی ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارے پالیسی بنانے والے جو سمجھنے والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی خطرناک چالیں چل رہا ہے۔ میں آج آپ کو وہ ساری چیز سے آگاہی دوں گا کہ وہ چالیں کیا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک یہ بات بتاؤں کہ پرائم منسٹر نے جو ملکی ہمارے حالات ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کا نتیجہ اس طرح سے نہیں نکلا جیسے لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے جو اعتماد ہے لوگوں کا وہ مجروح ہو رہا ہے احتساب سے۔ تو میں جو احتساب ہے اس کو اسی زور و شور سے چاہتا ہوں کہ وہ جاری ہو اور میننگ فل ہو، اور اس میں بالکل کسی کو بھی نہیں بچاؤں گا۔ اگر میرا یہاں تک کہا پرائم منسٹر نے کہ میرا جو یہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جو مجھے ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، اگر اس نے بھی کچھ غلط کیا ہے، اس کا بھی نام آتا ہے، تو میں اس کو بھی بچانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ میرے بچے قاسم، سلمان، اگر وہ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں میں اس کو بچانے کے لیے نہیں آؤں گا، لیکن جو احتساب کا پروسیس ہے اس کو میننگ فل اس طریقے سے بنانا کہ جو میرا پاکستان کی قوم سے وعدہ ہے وہ پورا ہو، پاکستان کو فائدہ ہو، لوٹی ہوئی دولت واپس آئے، یہ اس معاملے پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی بتا دیا ہے، اور اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اس میں بھی یہ بات بتا دی ہے۔ اب ذرا جو اس وقت جو ہمارے جو خارجی معاملات ہیں، میں پہلے اب اس کی طرف جاتا ہوں جو ہماری ریجن کی سچویشن ہے۔ دیکھیں، جو لداخ میں جو قبضہ ہوا ہے وہاں پر یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھارت اور چین کے درمیان جو کشمکش ہے، یہ شروع کس نے کی ہے؟ یہ شروع بھارت نے کی ہے، جس پر چائنا نے اس کو رسپونڈ کیا تھا۔ اب یہ شروع کیوں ہوئی ہے؟ پڑوسی ہمارا جو ملک ہے، یہ جو ہمارا ایک وہ ہمسایہ جس کی ہم پر بری نظر ہے، اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں۔ جو وادی کو جس طریقے سے انہوں نے اپنا حصہ بنایا، وہاں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا، اس کے بعد اپنے ملک میں اقلیتوں کے حوالے سے جو قانون میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس پر پوری دنیا جو تھی وہ لان تان کر رہی تھی۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ امریکی صدر جو بہت ان کا دوست تھا، اس نے بھی بہت ساری چیزوں پر بات کی، اور یہ کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ جو عالمی جو ذرائع ابلاغ ہے، بڑے بڑے جو نیوز لیٹس ہیں جو کبھی ان کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے جو وادی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر جو رپورٹس کیں، اس پر جو چیزیں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں تھیں اس پر جو بات کی، تو ایک طرح سے یہ ملک جو ہے، یہ ہمارا جو ہاسٹائل ہمسایہ ہے، یہ تھوڑا آئسولیشن میں چلا گیا تھا، یہ تنہائی کا شکار ہو رہا تھا۔ اور ان کو آپ یہ دیکھیں نا، افغانستان کے اندر جو امن کے مذاکرات ہوئے اس میں باوجود اس کے کہ یہ امریکی صدر کے کتنے قریب تھے، کوئی ان کو وہاں پر رول نہیں مل سکا، اور یہ کہنا پڑا زلمے خلیل زاد کو کہ جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اگر آپ نے افغانستان میں کوئی بات کرنی ہے تو طالبان کے ساتھ آپ اپنا خود بات کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اب یہ جو ساری صورتحال تھی اس میں انہوں نے چائنا کے ساتھ انہوں نے بھارت نے یہ کام کیا، اور ان کے ساتھ یہ جو لڑائی جھگڑے والی اور یہ جو فساد کی سچویشن پیدا کی، اس سے اس نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا۔ امریکی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں آ کے، یورپ ان کے پیچھے آ گیا ہے، کیونکہ
چائنا کے ساتھ ان کی ایک مخالفت ہے. یہ تو ابھی جو امریکہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی انتظامیہ پھنسی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر ان کے صدر پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسرا آگے امریکہ کے اپنے صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، ان کو وہ زیادہ فکر لاحق ہے، اس لیے وہ انٹرنیشنل ایشوز پر زیادہ وہ بات نہیں کر رہے. لیکن ہمارا جو یہ ہاسٹائل ہمسایہ ہے، جو ہمارا دشمن ہمسایہ ہے، اس نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ میں آپ کے مفادات کا بالکل علمبردار ہوں، اور میں چائنا کا جو اس کی جو سرخ آندھی ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور ہر طرف سے اس نے ایک مات دے دیا مغرب کو، اور خاص طور پر جس طرح جو کرونا کا کرائسس ہے اس میں چائنا ابھر کر سامنے آیا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہے، جبکہ امریکہ اور مغربی ممالک میں تباہ کاریاں ہی تباہ کاری ہیں. تو اس کو میں کنٹین کر رہا ہوں، اس کو میں روک رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم یہ جو گلگت بلتستان اور یہ جو پاکستان کا جو علاقہ ہے اس پر ہم کوئی مہم جوئی کریں گے، لیکن دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم جو سی پیک ہے یہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ جو ان کا انفلوئنس ہے، جو ان کا بڑھتا ہوا جو یہاں پر جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو پاکستان پر حملہ تصور نہ کیا جائے، بلکہ اس کو وہ جو سڑکیں یہاں پر بچھانا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ ریلیونٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی ایک باریک واردات انہوں نے کی اور پوری دنیا میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو اس وقت ہمارے جو پالیسی بنانے والے ادارے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے یہ ادارے ہیں، وہ بھی کوئی بیوقوف نہیں ہیں. انہوں نے بھی آنکھیں نہیں کو بند کی ہوئی، انہوں نے ہر چیز کو دیکھا، انہوں نے ہر چیز کو سمجھا. کیونکہ نیپال کے اندر جو سڑک کا معاملہ تھا، وہ جو بن رہی ہے سڑک، وہ بھی اسی ایک بڑے پروگرام کا حصہ تھی. تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی وہ کی ہے، دخل اندازی کی ہے، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ ایک طرح کی مخالفت کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ہم ان کے چائنا کے خلاف ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان ہمارا جو ملک ہے، یہ جو ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، اور ہم اس وقت بہت ہی اس طرح کے حالات سے دوچار ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی ایسی مہم جو ہی ہو سکتی ہے جو غلط ہو، جو ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی مدعا ڈالا جائے، کوئی کاروائی خود کرنے کے بعد یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ہم نے کی ہے، تاکہ ہمیں نقصان پہنچایا جا سکے. دیکھیں ہم نے جو گین کیا ہے نا، جو یہاں پر افغانستان میں مذاکرات کی ہم لے کے آئے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، جو بہت سارے ان کے جو قیدی تھے، جو اغوا ہوئے لوگ تھے مغرب کے، ان کو رہا کروایا، اور پھر اس کے بعد جو بہت سارے یہاں پر جو طالبان تھے ان کے جو بندے پکڑے ہوئے تھے وہ افغان حکومت نے رہا کیے. انہوں نے افغان حکومت کے بندے جو ہیں نا وہ رہا کرنے شروع کیے. تو یہ جو امن کی باتیں ہیں اس خطے میں، یہ پاکستان کے لیے بہت نیک نامی کا اس سے سامان پیدا ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. IMF نے ہمیں بہت سارا ریلیف دیا ہے، اور عالمی بینک نے بھی ہمیں بہت سارا ریلیف دیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو بہت سارے ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا. اور ابھی جو آگے کانفرنسز ہونے جا رہی ہیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا جو انیشیٹو ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے جو لونز ہیں ان کو معاف کیا جائے، اور ان کے جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. تو دنیا خان صاحب کو دیکھ رہی ہے. اب اس ساری صورتحال کو جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں کہ یہ جو سٹیٹس پاکستان نے گین کیا اس کو ختم کرنے کی، ہمیں سٹگمیٹائز کرنے کی کوشش یہ جو ہمارا دشمن ہمسایہ ہے اس کی طرف سے جو ہو رہی ہے، اور جو ان کا جھگڑا چل رہا ہے اس کے حوالے سے، لداخ کے حوالے سے، اس پر جو کاروائی ہے وہ جو ادھر ہمارے خلاف جو کچھ کرے
اس کو بھی انہی کے خلاف کارروائی کے طور پر بنا کے جو پیش کرنے کی کوشش ہے اور دنیا کو یہ گمراہ کرنے کی جو کوشش ہے، اس کے حوالے سے بھرپور منصوبہ بندی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھرپور ٹاسک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہیں، ان کا جو انفلوئنس ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس انفلوئنس کو بھی استعمال کیا جا سکے اور یہ جو سازش ہے اس کو بے نقاب کیا جا سکے. کیونکہ یہاں پر ہم پاکستان میں شادیانے بجائے بہت سارے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے وہ جو چلی ہیں ویڈیوز چلی ہیں جی، انہوں نے مار بھگایا، دیکھیں جی ان کی کیا درگت بن رہی ہے. اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، وہ ہمیں خوشی اپنی جگہ پہ، لیکن دشمن کی جو چال ہے، اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کہیں یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ سب لوگ ارطغرل ڈرامہ جو ہے ترکی کا وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بار بار جو دشمن ہے اس کے لیے وہ سازش تیار کرتے ہیں، جسے ہم ٹریپ کہتے ہیں انگریزی میں. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت سارے اس طرح کے سازشی اور بہت ساری یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بظاہر کچھ چیزیں ہمیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے یہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہماری جیت نہیں ہوتی. لانگ ٹرم ہم وہ دلدل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دھنستے جائیں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سول قیادت یکسو ہے. تمام جو ہمارے جو اس وقت خطرات ہیں ان کو پوری طرح سے آگاہ ہے. اور یہ جو ایک مربوط پالیسی، اور یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو ہوئی ہے یہاں پر آپ پارا میں، جس کا میں نے ذکر کیا، اور یہ میں نے سارا آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ یہ ہیں وہ چیلنجز جن کو سمجھنے کے لیے اندرونی طور پر یہ جو مافیاز ہیں یہ حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے مافیاز پراکسیز ہیں بیرونی قوتوں کی، بہت سارے یہ پولیٹیشین، بہت سارے یہ ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں. میں بار بار یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ جو خارجی ہمارا ماحول ہے، محاذ ہے، اس پر یہ میں نے آپ کو ساری گیم پلان بتایا ہے کہ اس کو کاؤنٹر پاکستان کر رہا ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دشمن جو ہے وہ اس میں ہارے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.